کیا کبھی ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت نے جو 24 گھنٹے میں ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے، یہ پانچوں نمازیں کسی نہ کسی نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ مثلا نماز فجر، سب سے پہلے نماز فجر اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے زمین پر اتارا تو زمین پر اس وقت چاروں طرف اندھیرا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے پہلے اندھیرا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جنت میں رہتے تھے، جنت میں اجالا ہے، جنت میں چاروں طرف روشنی ہے، اللہ کا نور ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ نے وہاں اندھیرا دیکھا۔ اندھیرے کو دیکھ کر آپ گھبرائے، لیکن جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، یعنی صبح صادق کا وقت ہوا اور روشنی نظر آئی، تو اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے طور پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ رب العزت کو اپنے نبی آدم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے، یعنی عین فجر کے وقت، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت پر 2 رکعت نماز کو فرض فرما دیا۔ اسی طرح ظہر کی نماز، یہ کس کی سنت ہے؟ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی اور اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کی قربانی کو بن گردن کے کٹے قبول فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے اللہ نے ایک جنتی دمبے کو بھیج دیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو صحیح سلامت دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ ظہر کا وقت تھا۔ اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ظہر کے وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 4 رکعت نماز کو فرض فرما دیا۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا تھا، جس سوال کے جواب میں اللہ نے آپ کو 100 سال موت کی نیند سلا دیا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال موت کی نیند سوتے رہے۔ آپ کی سواری کا گدھا بھی 100 سال تک موت کی نیند سوتا رہا۔ عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد اٹھے تو یہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے آپ کے گدھے کو، جو کہ 100 سال میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ عزیر علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ نے اسی وقت، یعنی عصر کے وقت، ہم پر اور آپ پر 4 رکعت نماز کو فرض فرما دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی، لیکن آپ نے 3 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا، اور یہ وقت سورج کے ڈوبنے کا، یعنی مغرب کا وقت تھا۔ آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی تھی، لیکن 3 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ مغرب کے وقت اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 رکعت نماز کو فرض فرما دیا۔ نماز عشاء، یہ کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت 4 رکعت نماز فرض کو ادا کیا تھا۔ تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ 5 وقت کی نمازیں کسی نہ کسی نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ جب ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں تو فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبیوں کی سنت کو بھی ہم زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ